وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. جو نیکی کا عمل آپ کرتے ہیں، کر رہی ہیں، اس کو کرتے رہنا. ٹھیک ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. شیطان ہمارے مائنڈ میں یہ ڈالتا ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دو، کرنے کا کیا فائدہ ہے. اکثر لوگ نیکیاں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم برائیاں بھی تو کر رہے ہیں نا، تو چھوڑو پھر ان نیکی نے کون سا ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے. لیکن آپ کو پتا ہی نہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل، لائک آپ کسی کے رستے میں سے کوئی چیز ہٹا دیتے ہیں، پتھر وغیرہ، وہی آپ کو جنت میں لے جائے. ایک چھوٹا سا نیک عمل آپ کو جنت میں لے جائے، ایک چھوٹا سا بد عمل آپ کو دوزخ میں لے جائے. آپ جو نیک کام کر رہی ہیں اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. لائک کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہیں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، جو شرعی پردہ کر رہی ہیں بٹ they are involved in some haram relationships. right? بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ پردہ کرتے ہوئے بھی کچھ لڑکوں سے بات چیت کر رہی ہیں اور ان کو حلال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح میرا ان سے نکاح ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ پردہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ وہ ریلیشن رکھیں. میں اگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ ایسی لڑکی سوچے کہ میں اب غلط کام کر رہی ہوں تو میں پردہ بھی چھوڑ دوں. نہیں، جو نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ آپ سے برائی کو چھڑوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے برائی کے لیے اچھائی کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اچھائی کے لیے برائی کو چھوڑنا ہے. اب آپ کو گلٹ ہوا کہ دیکھیں میں پردہ کر رہی ہوں اور میرا اخلاق برا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پردہ نہیں اتارنا، اخلاق پر کام کرنا شروع کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ ورک آؤٹ اپنے ویکنیسز پہ کرنا ہے. جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کو ویک نہیں کرنا. پردہ از یور اسٹرینتھ، یور حیا از یور اسٹرینتھ. اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے باقی جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ جیسے اینگر ہے تو اینگر مینجمنٹ کریں، یعنی اینگر کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے، آپ لیزینس ہے اس کو ٹھیک کریں. اگر آپ کسی غلط ریلیشن شپ میں ہیں اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کا اخلاق خراب ہے تو آپ ٹھیک کریں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا پیش آئیں. اور اس کے بعد میں ایک اور بات کہہ دوں کہ دیکھیں دین والے بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ پورے احکامات بھی اللہ کے احکامات بھی چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو غصہ نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کے دل میں جیلسی نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ آپ کسی سے ہارشلی بات نہ کریں. مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کی کچھ ویکنیسز ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں. بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں تو فوراً سوری کریں. ٹھیک، ہم جو دین والے ہیں ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک، اگر آپ نے اپنے دماغ میں ایک پرفیکشن کا وہ ایک امیج بنا لی ہے کہ یہ دین والے ہیں، یہ دین والی ہیں، تو مطلب سب کچھ ٹھیک ہوگا اور ان کے اندر کوئی خرابی نہیں، ایسی بات نہیں. ہمارے اندر بھی ویکنیسز ہیں. بس یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کام کرنا ہے، ورک آؤٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اپنا جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، اپنا نقاب نہیں چھوڑنا، اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اور ایسا بالکل ہوتا ہے جب ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو لے کے سامنے آتے ہیں. یعنی کہ کوئی لڑکا داڑھی رکھ رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا ہاں بھیا اب تو تم بڑے مولوی ہو گئے ہو، ٹھیک ہے تو باقی بھی اپنے کام ٹھیک کر لو، تم اتنی دیر تک موبائل یوز کرتے ہو. لائک یہ ہوتا ہے. آپ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا جی، لیئرز والا جو حجاب ہے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھا، اچھا لیئرز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک لیئر آگے آگے دو پیچھے چلی جاتی ہیں. ٹھیک، آپ کریں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فینسی نہ ہو. ٹھیک ہے، فینسی نہ ہو اور اٹریکشن کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے، ابائے کھلے کھلے ہونے چاہیے آپ کے، اور یہ کہ اچھے طریقے سے آپ کور ہوں، وہ فیشن نہ لگے. اور دوسری بات یہ کہ جب منتھلی چھٹیاں ہوتی ہیں تب نیل پالش لگا سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں ایک سمپل سی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ میں نے نیل پالش کیسے چھوڑی تھی. مجھے بھی پسند تھی، میں نے کیسے چھوڑی تھی. جب میں نے پردہ کیا تو اس کے بعد میں نے ایک دفعہ سوچا، بلکہ آئی تھنک ہاں میں نے پردے سے پہلے یس میں نے پردے سے پہلے یہ آئی تھنک پردے کے بعد چھوڑی تھی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. ایک سوچ میرے ذہن میں آئی تھی. میری جب دادی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی تب آئی واز ان 10th کلاس. میرا ان سے بہت پیار تھا.
تو جب ان کو غسل دینا تھا تو میں نے کہا میں نے بھی غسل دینا ہے. تو ان کے جو دانت تھے وہ آرٹیفیشل تھے, تو وہ مطلب اس طرح آرٹیفیشل تھے کہ پورا جبڑا باہر آ سکتا تھا. تو جب ان کو غسل دے رہے تو میں نے فوراً سے کہا, میرے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی تھی میری فیملی کی, تو ان کو میں نے کہا کہ ان کے جو دانت ہیں نا وہ نکلی ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم نے ریموو کرنا ہے. تو انہوں نے بہت زور لگایا ان کے منہ کو, اور پھر کیونکہ ظاہر ہے دیر ہو چکی تھی تھوڑی سی, اور باڈی جو ہے آپ کو پتا ہے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو انہوں نے وہ پھر ان کے دانت باہر نکالے زور لگا کے. وہ چیز میرے ذہن میں تھی. پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو جو نیل پالش آپ نے لگائی ہے, سپوز اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی ہے, تو لائک وہ نجاست والی حالت ہے نا, آپ کو پتا ہے پراپر جب غسل دیتے ہیں ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو دفنایا جاتا ہے, تو آپ کی جو نیل پالش ہے وہ تو اترے گی نہیں, وہ نجاست آپ کے ساتھ ہی چلی جائے گی نا جو آپ نے پینٹ کیا ہے. تو اس بات نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میری کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور ہمیں اس چیز کے لیے پریپیئر رہنا ہے. اور یہ جب آپ سوچ لیتے ہیں نا تو آپ کا عمل درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی نیل پالشز جو ہے وہ ساری ویسٹ کر دی کہ میں نے نہیں لگانی, کیونکہ مجھے نہیں پتا مجھے کس وقت موت آ جائے. تو میں پاکیزگی کی حالت میں جانا چاہتی ہوں. اب کچھ نیل پالش اس طرح کی بھی آئی ہیں جو کہ مطلب پیل آف ہیں اور ٹیمپرری ہوتی ہیں, وہ اتر جاتی ہیں, لگا لیتی ہیں. اگر آپ کا دل مانتا ہے, لائک آپ صرف کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہی گھر میں رہنا ہے, میں نے باہر نہیں جانا, اور میرے گھر میں بھی کوئی بھی نامحرم نہیں ہے, اور میں صرف اکیلی ہوں لگانا چاہتی ہوں, تو اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ وہ کریں, لیکن جس میں آپ کو شک ہو اس کو چھوڑ دیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ باڈی ٹھنڈی ہو جائے تو یہ پیل آف جو چیزیں ہیں یہ اتر سکتی ہیں کہ نہیں اتر سکتی ہیں, مجھے اس چیز کا نہیں پتا, مجھے نہیں علم, لیکن میں نے اس طرح چھوڑی تھی. تو جب آپ کچھ, اور یقین کریں آپ جب آپ نیل پالش چھوڑتے ہیں, بلیو می آپ کو اپنے نیلز بہت پیارے لگتے ہیں, کیونکہ نیل پالش سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلر جو ہے وہ یلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ وضو کرتے ہیں اور نیل پالش نہیں لگاتے ان کے نیلز میں ایک شائن آ جاتی, اینڈ آئی جسٹ لو دیز نیلز, اتنی وہ پیور نیلز لگتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ آپ کر کے دیکھیں, آپ کو بہت اچھے لگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر اگر کوئی معاف نہ کرے تو آپ معافی بھی مانگ لیں, پھر موو کر لینا چاہیے. اب دیکھیں, اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کی معافی مانگیں, اور اگر آپ سے پھر دوبارہ غلطی ہوئی ہے پھر معافی مانگیں. لیکن اگر آپ بار بار ایک ہی غلطی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پرابلم ہے, آپ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ کہاں میں غلط ہوں. اسی طرح آپ سے کوئی غلط کرے تو آپ اس کو معاف تو کریں, لیکن اپنے آپ کو اس انسان سے محتاط کر لیں. سپوز آپ دیکھیں آپ دین کا کام کر رہی ہیں ٹھیک, اور آپ کے اگر اپنے ہی آپ کے ساتھی جو آپ کے بہت کلوز ہیں وہ آپ کے لیے پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں, آپ کو بار بار آپ کا جو کام کا فوکس ہے وہ خراب ہو رہا ہے, آپ کو پتا آپ ڈسٹرب ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن اگر وہ بار بار آپ کو ایسا کریں کہ آپ کو سکون خراب کریں تو آپ معاف ضرور کریں, لیکن پھر پرسنل نہ ہو. ایک لائن حد بندی ضرور رکھ لیں کہ آپ کو پتا اس سے باہر آپ نہیں ہونا, کیونکہ اس کے باہر کیا ہے آپ کا سکون خراب ہو جاتا ہے. سو اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگیں, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور اگر آپ بار بار ایک ہی حرکت کر رہی ہیں تو اپنے آپ کو بہتر بنائیں. اسی طرح کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے آپ معاف تو کر دیتے ہیں اللہ کی ہاتھ, لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک سوراخ سے انسان 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. سو احتیاط ضروری ہے. اچھا جی, اس کے بعد کوشچن کیا ہے, میں ڈرامہ نہیں دیکھتی بٹ اگر اچھا کانٹینٹ ہو تو اس میں دیکھنے میں کوئی مذاقہ نہیں, اگر اعتدال میں ہو تو ٹی وی اور موبائل کو لائف سے بالکل نہیں تو کر سکتے. اسلام کو اتنا سخت نہ بتائیے کہ اس سے وحشت ہونے لگے. بالکل بات آپ نے درست نہیں کہی. دیکھیں کانٹینٹ اچھا ہے, کام غلط ہے ٹھیک. آپ سمجھے آپ میوزک سن رہے ہیں اور میوزک کے اندر آپ کہتے ہیں کانٹینٹ بہت اچھا, تو میوزک از حرام ان اسلام, تو آپ نہیں سن سکتے. کانٹینٹ چاہے کتنا بھی اچھا ہو جائے آپ نہیں سن سکتے. جو غلط ہے نا دین میں وہ غلط ہے, ہم اس کو جسٹیفائی کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ موبائل کو چھوڑ دیں, بلکہ موبائل کا یوز بہتر کریں. آپ کو یہ نہیں کہا, جب میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ لیکچر سن رہے ہیں کسی میل کا ٹھیک ہے, تو آپ کیا ہے آپ نے ان کو ٹکٹکی باندھ کے تو نہیں دیکھنا, آپ اپنی نظر نیچی کریں گے. لیکن آپ جو چیز اس میں دیکھ رہے ہیں, ڈراماز میں دیکھ رہے ہیں, وہ کیا ہے,
وہ کیا چیز پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ ڈرامہ، فلمیں، گانے کو صرف اس لیے کہہ لیں کہ اس میں اچھا کانٹینٹ ہے تو آپ وہ کرنا شروع کر دیں، نہیں. جو غلط ہے وہ ہر حال میں غلط ہی رہتا ہے. اور اسلام اٹ سیلف اتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ اس پر چلیں گے آپ کو اس سے وحشت نہیں ہوگی، آپ کو اس سے محبت ہوگی انشاءاللہ. آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے دیکھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ یہ وحشت ہے یا محبت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ ہی میں جاننا چاہتی آپ دین کی طرف کیسے آئی، چلیں انشاءاللہ کبھی بتائیں گے. میم ہم دوسروں کو میوزک سے کیسے روک سکتے ہیں، مطلب جو میوزک کے ایڈکٹ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ میوزک نہیں سننا چاہیے. دیکھیں میوزک جو ہے نا، جو اس کے کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کو چھوڑنے میں ٹائم لگتا ہے، اور آپ کو اس کا آلٹرنیٹو دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاجک کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر آپ پوری طریقے سے ریسرچ کریں. اگر میں اس کے اوپر بتانا شروع کر دوں گی تو لیکچر جو مین ہے پردے کا وہ ختم ہو جائے گا. آپ ان کو بتائیں کہ میوزک جو ہے اسلام میں الاؤ نہیں ہے، یہ آپ کی روح کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور یقین کریں کہ جب آپ میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو شیاطین آپ کے بالکل کلوز ہوتے ہیں، بالکل کلوز ہوتا ہے، بیکاز دے لو میوزک. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے ہمارے